اللهم صل علی محمد و آل محمد۔ عربی زبان میں بعض حروف تو ایسے ہیں جو کہ اردو زبان میں جو بولتے ہیں اسی طرح سے ادا کیے جاتے ہیں، لیکن بعض حروف جو تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ ان میں اہم ترین حروف جو ہے حروف حلقی ہیں۔ حروف حلقی جو ہیں وہ 6 حروف ہیں، اور سورہ حمد میں جو ہے ان کی تکرار بھی بہت زیادہ ہے، لہٰذا سورہ حمد کے اندر جو حروف حلقی ہیں وہ ہا ہے۔ ہا جو ہے، حلق کے ہمارے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک اوپر والا، ایک مڈل کا، ایک بالکل لاسٹ کا۔ تو اوپر والے حصے سے جو ہے غین اور خا نکلتا ہے، غین اور خا جو ہے وہ اوپر اس سے نکلتا ہے، لیکن اس کا کوئی اتنا مشکل نہیں۔ اردو میں بھی ہم اسی طرح غین اور خا ہی پڑھتے ہیں، یعنی کوئی اتنا بہت زیادہ فرق نہیں ہے، غین اور خا میں غلطی نہیں کرتے۔ اور اسی طرح پھر مڈل کا جو حصہ ہے اس سے ہم ہا اور عین، ہا عین، ہا وہ بڑی والی ہا، حلوے والی ہا جو کہلاتی ہے، ہا اور عین، حسین، حسن، جس سے امام حسین کا نام لکھا ہے، امام حسن کا نام لکھا جاتا ہے، وہ والی حسنی ہا، حسینی ہا جو ہے۔ تو ہا جو ہے وہ یہاں سے نکلتی ہے، اور عین جو غین کے مقابلے میں عین ہے۔ یہ 2 ایسے الفاظ ہیں کہ ان میں دقت کرنی پڑتی ہے، کہ ان کو اگر ہو سکتا ہے وہ عین کو عین پڑھے، کوئی عین کو عین پڑھے تو غلط ہے، یا ہے کو ہا پڑھے غلط ہے، یا ہا کو ہے پڑھے غلط ہے۔ یہ 2 الفاظ ہا اور عین وسط سے نکلتے ہیں، مڈل سے نکلتے ہیں، اور لاسٹ سے جو نکلتے ہیں وہ گول ہا، جو آخری میں نہیں ہوتی ہا، جو چھوٹی ہا کہلاتی ہے، گول ہوتی ہے، اس میں نقطے بھی لکھے جاتے ہیں، وہ ہا جو نکلتی اینڈ سے نکلتی ہے۔ اور ایسے جو حمزہ ہوتی ہے وہ بھی اینڈ سے نکلتی ہے، آ عین ہے، آ حمزہ ہے، ہا چھوٹی ہا ہے، اور بڑیا ہا۔ سورہ حمد میں جو ہے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں جن میں سے ہا جو ہے بڑی ہا، یعنی حسین اور حسن جو ہم کہتے ہیں، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھیں، یہ غلط ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم غلط ہے۔ ویسے پڑھتے ہیں اردو میں، کوئی مطلب اتنا گناہ بھی نہیں، لیکن نماز نماز کے اندر نہیں پڑھ سکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہٰذا نماز میں اگر ہم پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم، تو بسم اللہ میں ہمیں کسی چیز کی طرف توجہ نہیں دینی ہے۔ باقی تمام حروف عربی جیسے ہیں، آسان ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو مشکل لفظ ہے وہ ہا، جس کی توجہ کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اللہ کو بولڈ پڑھنا ہے، لائٹ پڑھنا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، نماز باطل نہیں ہوتی کہ آپ اللہ کو بولڈ پڑھیں، لائٹ پڑھیں، اس سے فرق۔ لیکن اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے غلط ہے، آپ چھوٹی ہا پڑھیں، چھوٹی ہا جو یہاں سے نکلتی ہے غلط ہے، اس کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا پریکٹس کریں پہلے بسم اللہ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، رحیم، رحمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری آیت جو ہے الحمدللہ رب العالمین، یہاں پر 2 حروف ایسے ہیں جن میں ہمیں توجہ دینی ہے۔ پہلی الحمد، ہا ہے کیونکہ توجہ نہیں، اور دوسرا لفظ ہے عالمین، اس کو اکثریت جو پڑھتی ہے وہ عالمین پڑھتی ہے، عالمین بالکل غلط ہے۔ الحمدللہ رب العالمین غلط ہے، عالمین یعنی حمزہ پڑھیں، عالمین ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، عالمین، عالمین، الحمد، الحمد۔ اب الحمدو پڑھیں یا الحمدو پڑھیں اتنا فرق نہیں پڑتا، نماز باطل نہیں ہوتی۔ کوئی لوگ بعض لوگ الحمدو پڑھتے ہیں، بعض لوگ الحمدو پڑھتے ہیں، اس سے باطل نہیں ہوتی، باطل ہا سے ہوگی، کیا ہا کو اگر تبدیل کر دیا ہے۔ اس الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین،
الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ اب مالک یوم الدین والی آیت ہے، اس کے اندر کوئی اتنی وری ہونے کی پریشانی کی ضرورت نہیں، اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جو اردو اسپیکنگ افراد ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اردو جو بولنا آپ جانتے ہیں وہ لوگ الفاظ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کیونکہ سارے اردو کے حروف ہیں اس میں۔ مالک یوم الدین، ادھر جو غلطی ہو سکتی ہے وہ اعراب کی لوگ کرتے ہیں، یو ہے لوگ یوم پڑھ سکتے ہیں، یہ کے اوپر پیش پڑھ سکتے ہیں، کہ عموماً واو سے پہلے پیش ہوتا ہے تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن کیونکہ سورہ ہم پڑھنے کی عادت ہے، یا کے اوپر فتح ہے، زبر ہے، تو لہٰذا اس بات ہے یوم الدین ہے، یوم الدین نہیں، یوم الدین غلط ہے، یو نہیں ہے، یا سے واو سے پہلے پیش نہیں ہے، یو ہے، تو اس میں جو ہے اس بات کا خیال رکھا جائے، باقی حروف کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ کوئی اگر پڑھنا چاہے شومی خواہ بہنی فقط ہمیں سے تھا آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ بالکل سر، پرفیکٹ پڑھا ہے۔ اینی ون وانٹ؟ پڑھیں آپ، مہدی بھائی آپ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ صحیح، کوئی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ صحیح، ہا کو اور ڈارک کریں، رحمان الرحیم۔ اصل میں رحیم کا جو ہے نا، لوگ اس کو لائٹ کر دیتے ہیں، ہا جو رحمان کو اس کو تو سخت پڑھتے ہیں، لیکن رحیم کو لوگ رحیم کہہ دیتے ہیں، وہ رحیم غلط ہے۔ اردو میں رحیم صحیح ہے لیکن عربی میں رحیم نہیں ہے، رحیم ہے، رحیم، رحمان۔ ایک سوال اور پوچھنا تھا، ہاں، جو زور سے پڑھتے ہیں نماز فجر کی اور مغرب عشاء کی، اس میں تو پھر بھی بندہ تھوڑا قابو کر لیتا ہے ہے پہ اور عین پہ، جو دوپہر میں ہے جو ہلکے پڑھ میں، اس میں پھر نہیں، قرات تو قرات ہے، بغیر بسم بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ عین پہ عین تھوڑا سا نہیں، آواز نکلے گی، آواز ٹھیک ہے، وہ اس طرح وضاحت سے نہیں ہوگی، لیکن انسان پڑھے متوجہ رہے گا تو نکال عادت کرے، مطلب دن میں کم از کم 10 دفعہ 15 دفعہ اس آیت کو دہرائیں۔ اب جیسے ابھی آج ہم نے اب اس سے زیادہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ ابھی دعا بھی ہے بھائی، آج اتنا ہی ہے، لیکن ابھی جیسے ہا کی جو پریکٹس ہے کل تک کئی مرتبہ کریں، 50 دفعہ دہرا لیں کہ آیت سب کو یاد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحیم رحیم، مالک یوم الدین۔ اچھا مالک یوم الدین میں تو کچھ بھی نہیں ہے، الحمد للہ رب العالمین، رب العالمین، عالمین عالمین عالمین، عالمین غلط ہے، عالمین نہ پڑھیں، عالمین بالکل غلط ہے، رب العالمین، عالمین غلط، عالمین نہیں، کوئی لفظ ہی نہیں ہے، رب العالمین۔ پھر الرحمن الرحیم، اگر ایک دفعہ صحیح کر لیا آپ نے رحمان الرحیم تو آپ کا دوسرا بھی صحیح۔ اب آپ دیکھیں اس کی کریکشن کیا فائدہ کیا ہے، اگر آپ ایک ہا کو غلط پڑھ رہے ہیں تو آپ نے سورہ حمد میں 4 مرتبہ یہ غلطی کر دی ادھر تک، اور پھر ایک رکعت کے اندر آپ کم از کم 3 دفعہ پڑھتے ہیں، دوسری بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں، 6 غلطی ہو گئی، تو 2 رکعت کے اندر 12 غلطیاں، صرف ایک ہا بھی، تو اور بھی جگہ بھی ہا آئے گا سوروں میں، ایک ہا کی اگر غلطی کی تو 6-7 جگہ غلطی کو نماز میں ہو جائے گی، اور ایک ہا کو اگر صحیح کر لیا تو 6-7 جگہ آپ کی کریکشن ہو جائے گی۔ اچھا قرآن میں ہم لوگ توجہ نہیں دیتے، نماز میں آپ بتائیں ٹوٹل آپ لوگ یہاں آتے جرمن پوری سیکھ جاتے ہیں، وہاں لوگ انگلش سیکھ جاتے ہیں، کوئی جاتا ہے عربک سیکھ جاتا ہے، سب جگہ جو جہاں جاتا ہے زبان سیکھ جاتا ہے، پرشین ہوتا ہے سیکھ جاتا ہے۔ پوری نماز میں صرف 17 سینٹنسز ہیں، 17 جملوں سے زیادہ ہے ہی نہیں ٹوٹل، باقی جتنے جملے ہیں وہ تکرار ہے، جتنے جملے ہیں وہ ریپیٹیشن ہے،
لیکن اگر ہر جملے کو الگ الگ کیا جائے صرف فریسز جو ہیں وہ 17 ہیں. اب 17 میں انسان اگر کوشش کر روز آنا ایک صحیح کر لے تو 17 دن میں نماز صحیح ہو گئی. ہفتے میں ایک صحیح کر لے 17 ہفتے میں نماز صحیح ہو گئی. اور کیا ہو جاتا ہے ہماری 60 سال عمر ہو جاتی ہے نماز صحیح نہیں کرتے. نماز اتنی مشکل نہیں ہے, توجہ نہیں دیتے ہم, اس کی تب اہمیت نہیں دیتے, ہماری نماز باطل ہو جاتی ہے. خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہم کو قرآن کی کریکشن اور خصوصاً جو ہے نماز کی کریکشن کرنے کی توفیق عطا فرما. آخر میں بس ایک دفعہ اور پڑھ دیتا ہوں پھر اس کے بعد ختم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العلی العظیم. صلوات پڑھیں محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا. بر محمد وآل محمد صلوات. رمضان کی 13ویں 14ویں اور 15ویں جو ایام ہیں اس میں دعائیں مجید پڑھنے کا بہت زیادہ فضیلت ہے, اس لیے آج کل اور پرسوں دعائیں مجید پڑھی جائے گی. اس کے بعد انشاءاللہ دعا افتتاح. ایک اور بار باواز بلند نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك يا الله تعاليت يا رحمن أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا رحيم تعاليت يا كريم أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا ملك تعاليت يا مالك أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا قدوس تعاليت يا سلام أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا مؤمن تعاليت يا مهيمن أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا عزيز تعاليت يا جبار أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا متكبر تعاليت يا متجبر أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا خالق تعاليت يا بارئ أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا مصور تعاليت يا مقدر أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا هادي تعاليت يا باقي أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا وهاب تعاليت يا تواب أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا فتاح تعاليت يا مرتاح أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا سيدي تعاليت يا مولاي أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا قريب تعاليت يا رقيب أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا مبدي
تعاليت يا معيد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حميد تعاليت يا مجيد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قديم تعاليت يا عظيم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا غفور تعاليت يا شكور أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا شاهد تعاليت يا شهيد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حنان تعاليت يا منان أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا باعث تعاليت يا وارث أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا محيي تعاليت يا مميت أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا شفيق تعاليت يا رفيق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا أنيس تعاليت يا مونس أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا جليل تعاليت يا جميل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا خبير تعاليت يا بصير أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حفيظ تعاليت يا مليك أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معبود تعاليت يا موجود أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا غفار تعاليت يا قهار أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مذكور تعاليت يا مشكور أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا جواد تعاليت يا معاذ أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا جمال تعاليت يا جلال أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا صابر تعاليت يا رازق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا صادق تعاليت يا فالق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سميع تعاليت يا سريع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رفيع تعاليت يا بديع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فعال تعاليت يا متعال أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قاضي تعاليت يا راضي أجرنا من النار يا مجير
سبحانك يا قاهر تعاليت يا طاهر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عالم تعاليت يا حاكم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا دائم تعاليت يا قائم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عاصم تعاليت يا قاسم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا غني تعاليت يا مغني أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا غفي تعاليت يا قوي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا كافي تعاليت يا شافي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقدم تعاليت يا مؤخر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا أول تعاليت يا آخر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ظاهر تعاليت يا باطن أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رجاء تعاليت يا مرتجى أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ذا المن تعاليت يا ذا الطول أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حي تعاليت يا قيوم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا واحد تعاليت يا أحد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سيد تعاليت يا صمد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قدير تعاليت يا كبير أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا والي تعاليت يا متعالي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا علي تعاليت يا أعلى أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ولي تعاليت يا مولى أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا داري تعاليت يا باري أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا خافض تعاليت يا رافع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقصد تعاليت يا جامع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معز تعاليت يا مذل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حافظ تعاليت يا حفيظ أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قادر تعاليت يا مقتدر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عليم تعاليت يا حليم أجرنا من النار يا مجير
سبحانك يا حكام تعاليت يا حكيم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معطي تعاليت يا مانع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ضار تعاليت يا نافع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مجيب تعاليت يا حسيب أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عادل تعاليت يا فاصل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا لطيف تعاليت يا شريف أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رب تعاليت يا حق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ماجد تعاليت يا واحد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عفو تعاليت يا منتقم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا واسع تعاليت يا موسع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رؤوف تعاليت يا عطوف أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فاد تعاليت يا بيت أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقيت تعاليت يا محيط أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا وكيل تعاليت يا عاد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مبين تعاليت يا متين أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا بار تعاليت يا ودود أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رشيد تعاليت يا مرشد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا نور تعاليت يا منور أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا نصير تعاليت يا ناصر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا صبور تعاليت يا صابر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معصي تعاليت يا منشي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سبحان تعاليت يا ديان أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مغيث تعاليت يا غياث أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فاطر تعاليت يا حاضر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ذا العز والجمال تباركت يا ذا الجبروت والجلال سبحانك لا إله إلا أنت
سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين والحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. يا رسول الله يا علي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا و شفیع ذنوبنا حبیب الہی ابی القاسم مصطفیٰ محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله العظم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صلوات پڑھیں محمد والے. اللهم صل على محمد وآل محمد. خداوند متعال کا شکر ہے کہ خداوند متعال نے ہمیں اپنے عبادت گزاروں میں قرار دیا، اپنے روزے داروں میں قرار دیا، اپنے سجدہ کرنے والوں میں قرار دیا. اس کی حمد و ثنا ہے اس پر کہ اس نے ہمیں اپنے بندوں میں قرار دیا. اور دوسرا اللہ کا شکر اس بات پہ خدا نے دوبارہ توفیق دی کہ آپ جیسے مومن حضرات کے سامنے دوبارہ حاضر ہونے کی قسمت حاصل ہوئی، اور تقدیر خدا نے کیا کہ آپ جیسے افراد کے درمیان دوبارہ حاضر ہوں. اور میرے اس ناچیز علم کے ساتھ آپ نے ہمیں دوبارہ مجھے بلایا. اس میں خداوند متعال کو آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں، اور خداوند متعال سے دعا کرتا ہوں کہ خداوند متعال آپ کی ان تمام کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یقین ازان محترم، ماہ مبارک رمضان کوئی صرف تکلف و تعارف والا مہینہ نہیں ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کو خداوند متعال نے بابرکت مہینہ بنایا ہے. اور اس مہینے میں 10 دن کا جو پروگرام کا اہتمام رکھا گیا، اس میں پھر آپ کے ابھی پہلے ہی پروگرام میں اتنی شرکت کرنا، یہ آپ کے با ایمان ہونے کی دلیل ہے، آپ کے خدا کے عبادت گزار ہونے کی دلیل ہے، آپ کے اہل بیت علیہ السلام سے مودت کی دلیل ہے کہ آپ یقیناً دلوں میں اپنے دین کی محبت رکھتے ہیں، چاشنی رکھتے ہیں، الفت رکھتے ہیں، اس لیے آج جمع ہوئے ہیں. اور اس کو غنیمت جانیں، وقت پر آئیں. ظاہر ہے 10 دن کا لیمیٹڈ پروگرام ہے، ٹائم بھی لیمیٹڈ ہے. 8:30 بجے شروع ہوگا. قرآن میں شرکت کریں. قرآن، یہ مہینہ ہی قرآن کا ہے، قرآن ہی اس مہینے میں نازل ہوا ہے. قرآن سے دوری جو ہے یقیناً انسان کی بدبختی کا سبب ہے. دنیا میں سب سے بڑی جو بدبختی ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں. قرآن سے خصوصاً ہمارا اپنا کلچر ہے، جو تشیع کا کلچر ہے، اس میں جو ہے قرآن کا اتنا زیادہ رجحان نہیں پائے. اب تو الحمدللہ بہت رجحان بڑھ چکا ہے، اب تو شیعوں کا نام آ چکا ہے. پہلے ایک زمانے میں تو یہ مشہور تھا قرآن